اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے تمہارے لیے اتارا ہے آسمان سے پانی، لکم منہ شراب، اسی کو تم پیتے ہو۔ یہی پانی ہے جو بارش بن کر برس رہا ہے، یا یہی وہ چیز ہے کہ جو برف بن کر پہاڑوں پر پڑ رہی ہے، پھر یہی پانی ہے جو تمہارے پینے کے لیے ہے۔ ومنہ شجر، اسی سے نباتات ہے، اسی سے جو بھی پیدا ہو رہی ہے روئیدگی اسی پانی سے۔ فیہ تسیمون، جس میں کہ تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو۔ ینبت لکم بہ، اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگاتا ہے الزرع، کھیتی، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجوریں، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور تمام میوے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ وہ اللہ، اس کی کیا شان ہے، اس کی خلاقی، اس کی قدرت، اس کی اس تخلیق کے اندر تنوع ہے، گونا گون ہے، رنگا رنگی ہے، کیا کیا کچھ اس نے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اب ایک دوسرے پہلو سے اللہ کی نعمتیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے۔ دن کا اپنا فنکشن ہے، رات کا اپنا فنکشن ہے۔ رات نہ ہو تمہیں اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، راحت نہ ہو، چین نہ آئے، نیند نہ آئے، تو دن میں کام نہیں کر سکتے۔ دن میں بھاگ ہے، دوڑ ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے۔ پھر یہ کہ اس دن اور رات کے نظام سے سارا جو یہ نباتاتی نظام ہے اس کا تعلق ہے کہ دن کے وقت جو ہے ان کا جو ریسپیریشن کا سسٹم ہے وہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔ یہ رات کے وقت کا معاملہ کچھ اور ہے، دن کا وقت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ دن میں جو ہے سورج کی تبادت جو آتی ہے اس سے پھر فوٹو سنتھسس کا عمل ہوتا ہے، اور رات کے وقت جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے الٹا ہو جاتا ہے، ریسپیریشن جو ہے ان کی۔ تو وہ سخر لکم اللیل والنہار، اور وہ تمہارے لیے اس نے لگا دیا ہے دن اور رات کو تمہارے مطلب اور تمہارے ضروریات کی بہم رسانی میں، والشمس والقمر، اور لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی، والنجوم مسخرات بامرہ، اسی طریقے سے ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں آیات ہیں، لقوم یعقلون۔ پہلے آیا تھا لقوم یتفکرون، اب آیا لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلف الوانہ، اور جو کچھ چیزیں پھیلا دی ہیں اس نے زمین میں تمہارے لیے وہ مختلف رنگوں کی ہیں۔ جانور ہیں تو رنگا رنگ ہیں، مختلف رنگوں کے جانور ہیں، مختلف رنگوں کے جو ہیں وہ حیوانات اللہ نے بنا دیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کریں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا ہے، اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ سی فوڈ جو آج آ کر بہت نمایاں ہو گیا ہے دنیا میں، سب سے زیادہ جو ہے غلغلہ سی فوڈ کا ہے۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، بڑا تازہ گوشت۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اسی میں سے تم نکالتے ہو اپنے گہنے، موتی نکال لیتے ہو اور مختلف قسم کی چیزیں کہ جن سے زیورات بناتے ہو، آراستہ اپنے لیے بناؤ، سنگھار کا سامان، تلبسونہ ہو، جسے تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس سمندر میں، دریا میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ اس واقعہ یہ ہے کہ کشتی کو آپ دیکھیں تو ایسے چل جیسے کہ وہ سمندر کو چیر رہی ہے، جہاز چیرتا ہوا چل رہا ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو، حاصل کر سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں وہ لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں دے کر لڑھک نہ جائے، ایک طرف کو ڈھل نہ جائے۔ وَأَنْهَارًا، اور اس میں ندیاں چلا دی ہیں۔ وَسُبُلًا، اور راستے بنا دیے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو۔ یہ انہار اور سبل جو ہے ان کا درمیان بڑا گہرا راستہ ہے۔ عام طور پر جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں وہی ندیوں کے ساتھ ساتھ ہی راستے بنتے ہیں۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو یہ شاہراہ ریشم ہے وہ دریائے سندھ کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ ہی بنانا ہے، وہی ایک راستہ ہوا کرتا تھا عام طور پر کہ جس میں سے لوگ گزرتے تھے، اور یہ وادیاں ہی ایک طرح سے راہ گزر بھی بنتی تھیں، اور وادیاں ہی ہیں کہ جن میں پھر طوفان بھی آتے تھے، پانی بھی آتا تھا۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَعَلَامَاتٍ، اور یہ علامتیں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور نہ صرف یہ کہ علامتیں اور زمین میں مختلف علامتیں ہیں، بلکہ یہ کہ یہ ستاروں سے بھی یہ راستہ حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ نیویگیشن ہوتی تھی ستاروں سے ہوتی تھی، قافلے چلتے تھے راتوں کو تو ستاروں سے اپنے وہ رخ معین کرتے تھے۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، تو کیا بھلا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ویسا ہو جائے گا، کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہمارے سفارشی ہیں۔ باقی یہ کہ تخلیق
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیے ہیں یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، وہ ہستیاں جو پیدا نہیں کرتی کیا وہ برابر ہو جائیں گی اس کے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو پورا نہیں کر سکو گے، احصاء نہیں کر سکو گے کہ بے شمار نعمتیں تو وہ ہیں جن کا تمہیں شعور اور احساس ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم اعلان کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی، وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں ملائکہ ہوں تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، رسول ہیں تو مخلوق ہیں، اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں۔ کون ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے؟ ایک خالق، باقی سب مخلوق۔ اموات غیر احیاء، پھر وہ فوت شدہ ہیں، اب زندہ نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اب ظاہر بات ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عالم ارواح میں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان تک پہنچانا چاہے پہنچا دے، لیکن یہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے زندگی کے اندر تم زندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ایسے تو نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خود یہ پتہ نہیں ہے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ عالم برزخ میں جو بھی ہیں، ظاہر بات ہے کہ قیامت کا وقت تو نہ ہمیں معلوم ہے کہ کب ہوگی، نہ انہیں معلوم ہے کہ کب اٹھایا جائے گا۔